السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے جناب، اور ہر یقین کے بعد منزل کن کی ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری محبت کو ہی اللہ تمہارے نصیب میں لکھ دے، تو گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ جناب تڑپتے رہ جاؤ گے، کہیں چین نہ ملے گا۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم، تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے بنا پڑھے سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور اسی سے امید رکھے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم، جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے، تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے؟ صبر کی انتہا۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جناب 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بلکہ بہترین کرتا ہے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تو تم تو پھر بھی نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو، تہجد کا بدلنا۔ 7 آسمانوں کی پار سفر کرتی ہیں، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی ہیں۔ تو دوستو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اس طرح کے کوٹس آپ کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔